Subscribe to our channel. Clicking subscribe button. کوشش کرا جاتا سمجھان دی ایسے میرا محاورہ دیر ہے پنجابی چتنا محاورہ تیز نہیں لیکن سمجھ آئے کہ میری اردو بھی پنجابی کی طرح ہے دریا دجلہ کا کنارہ ہے اور سورج غروب ہو گیا چاند 14ویں رات کا چاند پورے جوبن پر چمک رہا ہے ایک مست الست فقیر جوان اللہ سے لاؤ لگائے دریا کے کنارے اللہ اللہ کر رہا ہے سبحان اللہ رات گزر رہی ہے کئی دن کے فاقے سے ہے کھانا نہیں کھایا اللہ سے لاؤ اتنی پکی ہے کہ کھانے کا بھی خیال نہیں دریا کی کنارے بیٹھا موجوں کو دیکھ رہا ہے دریا کی موجوں کو تو دریا کی موجوں پر ایک شاداب لال رنگ کا سیب تیرتا ہوا نظر آیا جوان کو جوان جو کئی دن کا بھوکا تھا فاقہ تھا جھٹ سے دریا میں اترا جلدی سے اور تیرتے ہوئے سیب کو پکڑا اور کھا بیٹھا کیونکہ فاقہ تھا کئی دن کا بھوکا تھا جب کھا بیٹھا تو اس جوان کا ضمیر اتنا طاقتور تھا اتنا زیادہ زندہ ضمیر تھا اس ضمیر نے جوان کو جھنجھوڑا بار بار جھنجھوڑا یہ سیب جو تو نے کھایا تیرا تھا ضمیر سوال کرنے لگا جو دریا کی موجوں پر تیرتا ہوا سیب آ رہا تھا یہ تیرا تھا ضمیر پوچھتا رہا اس کا مالک تو تھا یہ پرایا سیب تھا پرایا حق تھا کل اللہ پوچھ لے گا تو جواب کیا دے گا یہ سیب کیوں کھایا یہ تقوی کا عالم تھا انشاءاللہ ضمیر زندہ رہے آمین ایسے بد ضمیر اور مردہ ضمیر بھی ہیں جو کلمہ پڑھنے والوں کو گدھے کا گوشت کھلا رہے ہیں کیا ان کا ضمیر نہیں ہے ضمیر تھا مگر مر چکا تھا کتوں کا گوشت مومنوں کو کھلایا جا رہا ہے جب آپ بھی محاسبہ کریں جب گناہ کریں تو ضمیر ملامت کرے اندر ضمیر گناہ کر بھی تو ضمیر اندر نہ کرنا ایک گل ہے کہ نہیں میں کیوں کیتا کچھ ملامت ہوتی ہے اگر یہ ملامت ہوتی ہے تو ضمیر زندہ ہے میں آپ کو ایک کسوٹی ایک معیار دے کر جا رہا ہوں گناہ کرنے کے بعد اندر کا ایک ضمیر جھنجھوڑ کر رکھ دے ملامت کرے تو کہنا ضمیر ابھی زندہ ہے جب گناہ کرے اور اندر ضمیر آواز ہی نہ دے تو سمجھو میرا ضمیر مر چکا ہے تو یہ تقوی کی بات ہے تقوی کی ہم تقوی والے نہیں ہیں ہم میں سے اکثر ہم تو بھول گئے سب کچھ بھول گئے ہم نے تو سب کچھ اس دنیا کو سمجھا دنیا کی مال و متاع کو سمجھا محل کو سمجھا کار کو سمجھا مربع کو سمجھا بھول گئے تو موت کی سختی کو بھول گئے بھول گئے تو اسرائیل کو بھول گئے بھول گئے تو قبر کو بھول گئے ہم بھول گئے قبر کی سختی کو ہم بھول گئے قبر کے ماحول کو ہم بھول گئے قبر کے اندھیروں کو ہم بھول گئے قبر کی کوٹڑی کو ہم بھول گئے قبر کی تنہائی کو ہم بھول گئے قبر کی وحشت کو ہم بھول گئے قبر میں رکی رہنے کے سوالات کو ہم بھول گئے اجنبی ماحول کو ہم بھول گئے اس وقت کو جب کوئی حامی نہیں کوئی مددگار نہیں بھائی ساتھ نہیں بہن ساتھ نہیں جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو قبر میں صرف کون آتا ہے تیری تنہا جلڑی تھی تیرے نبی محمد آ جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو تقوی کا عالم تقوی ہونا چاہیے تقوی پیدا کرو اللہ والوں کا ایک عورت تھی چرخہ کاٹتی تھی چاند کی چاندنی میں پرانے زمانے کی بات ہے ویسے وہ چرخے ہی نہیں رہے چٹیاں داڑھی میں پتہ ہے چرخے وہ زمانے بیت گئے وہ چرخہ کاٹنے والی بھی نہ رہی وہ چرخے بھی نہ رہے وہ بیلوں کی جوڑیاں نہ رہی وہ بانسری نہ رہی وہ بانسری کی آواز نہ رہی وہ شادیوں کا ماحول نہ رہا سب کچھ بدل گیا مزاج بدل گئے حال بدل گئے طریقے بدل گئے بول بدل گئے کردار بدل گئی سوچ بدل گیا شعور بدل گیا سب کچھ بدل گیا ہرس کے پجاری ہو گئے دنیا اگے چند بندے مل کے باندھے آن کے کوئی نہ باندھے وہ زمانے ہی بیت گئے چرخہ کاٹ رہی تھی ایک عورت اپنے مکان کی چھت پر اور چاند کی چاندنی میں بادشاہ کا جلوس گزرا اس کی شمع روشن تھی روشنی زیادہ ہو گئی اس نے چرخہ تیزی سے کاٹا
چرخہ تیز، سوت زیادہ تیز کا تھا. جب وہ گزر گیا جلوس تو پھر اس مائی کے اندر بھی ایک ضمیر تھا، طاقتور تھا. وہ ضمیر نے اس عورت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ ٹھیک ہے، چاند کی روشنی میں جو تو نے سوت کاتا وہ تو جائز تھا، یہ جو بادشاہ کا جلوس گزرا اس کی شمع روشن تھی، اس روشنی میں جو تو نے سوت کاتا تیرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ کیا بات. یہ تقوی، یہ ضمیر تھا. اللہ صبح وقت کے امام کے پاس کیا پہنچی مسئلہ پوچھنے کے لیے، امام شافعی کے پاس. کہا کہ امام شافعی رات کو چاند کی چاندنی میں چرخہ کاٹ رہی تھی، بادشاہ کا جلوس گزرا، اس کی شمع روشن تھی، اس روشنی پر جو میں نے سوت کاتا وہ میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ وقت کا امام، وقت کا امام اس کے تقوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا. کہنے لگا جواب بعد میں دوں گا، پہلے تعارف کرا تو ہے کون؟ اس عورت نے کہا میں بشرافی کی بہن ہوں. بشرافی یہ بھی توبہ کرنے والا ایک ایسا انسان تھا، شراب کا کارخانہ تھا. جب کایا پلٹتی ہے تو کیسے پلٹتی ہے؟ شراب کا کارخانہ تھا، شراب بیچتا تھا، شراب پیتا تھا، شراب کے نشے میں دھوت رہتا تھا. گھر سے نکلا اپنے کارخانے میں جا رہا تھا، گلی سے جو گزرا تو ایک کاغذ پڑا تھا گلی میں، ایسے اس کو اٹھایا، اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنکھوں پر رکھا، چوما، گنہگار ضرور تھا مگر اپنے مولا کے نام کو دیکھا کہ گندگی پر پڑا تو تڑپ گیا. ابھی ضمیر زندہ تھا. اس نے کاغذ پر خوشبو لگائی، بشر نے اونچی جگہ پر رکھ دیا. بغداد میں رات کو ایک بندے کو اللہ کی طرف سے القا ہوا کہ میرا سلام میرے پیارے بندے بشر کو پہنچا دے. بزرگ نے کہا کہ شراب پینے والا اور پیارا بندہ، یہ خواب خیال ہے، حقیقت نہیں ہے. سلام نہیں پہنچایا. اگلی رات پھر اللہ کی طرف سے خواب میں یہ حکم ہوا میرے بندے کو میرا پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ میرے بندے کو، عبدی میرا بندہ. پھر بات وہ جو بزرگ تھے سمجھ گئے یہ خواب نہیں حقیقت ہے. علی صبح بشر حافی کے شراب کے کارخانے کے دروازے پر دستک دی. بشر نے کہا کون ہے؟ گاہک ہوگا نا، کون ہے؟ اس نے کہا تیرے مالک کا سلام لے کر آیا. بشر کہتا ہے میرا مالک کون؟ اس نے کہا جس نے کل کائنات کو پیدا فرمایا. جب یہ سنا تو ایسے پہلو میں دل تیزی سے دھڑکنے لگا، میں اس کا نافرمان اور وہ میری طرف سلام بھیج رہا ہے. جوتے نہیں پہنے، تیزی سے دروازے پر آیا، میرے مالک کا کیا پیغام ہے؟ بزرگ نے کہا تیرے مالک نے سلام بھیجا ہے. اس نے کہا کہ اس نے مجھے کیسے یاد؟ بزرگ نے بھی پوچھا بھئی کون سا تو نے نیک کام کیا؟ تو تو شراب پیتا ہے. سوچنے لگا. اس نے کہا اور تو کوئی نہیں، کاغذ پر اللہ لکھا ہوا تھا، میں نے اونچی جگہ پر رکھا. پھر بھی شرافی واپس نہیں پلٹا کہ مالک کتنا مہربان، میں اس کی نافرمانی کروں. واپس نہیں پلٹا، جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے، باہر نکلا اور ولی کامل بن گئے. ساری زندگی جوتے نہیں پہنے، اس لیے حافی کہتے ننگے پیر والوں کو. بغداد کی گلیوں میں جانوروں کو اللہ نے حکم دے رکھا تھا گوبر نہیں کرنا. میرا یار گلی میں چلتا ہے، میرے یار کے پیر کہیں گوبر سے خراب نہ ہو جائے. جب تک بشر زندہ رہے بغداد کی گلی میں کسی جانور کو گوبر کرنے کی اجازت نہ تھی. بازار میں صبح دکاندار آئے، جیسے بازار میں داخل ہوئے تو گوبر دیکھا، ایک دکاندار کی چیخ نکل گئی. دوسرے لوگ اکٹھے ہوئے کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ دیکھو لگتا ہے بشر دنیا سے رخصت. آج بشر دنیا سے رخصت ہو گیا کہ یہ دیکھو اگر بشر زندہ ہوتے تو یہ کسی جانور، کوئی جانور گوبر نہیں کر سکتا تھا. اس عورت نے کہا میں بشر کی بہن ہوں. امام شافعی نے فرمایا اگر تو بشر کی بہن ہے تجھ پر پھر وہ سوت حرام ہے. یہ تقوی کا عالم تھا، تقوی کا. اب اس جوان کو پیچھے چلے دریا دجلہ کے کنارے، اس جوان کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. تیرا سیب نہ تھا، تو مالک نہ تھا، تو نے کیوں کھایا؟ رات بے قراری میں گزاری، نیند آنکھوں سے دور، پہلو بدلتا رہا، روتا رہا کہ کل مالک پوچھے گا کہ پرایا سیب کیوں کھایا تھا تو کیا جواب دوں گا؟
ساری رات تڑپتا رہا تہجد کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، دریا کے کنارے پر جوان آیا اور سوچنے لگا کہ سیب کے مالک کو ملتا ہوں اس کو قیمت ادا کروں گا۔ تو سوچا جس طرف سے پانی آ رہا دریا کے کنارے چلنا شروع کر دے تو چاہے ساری زندگی بیت جائے۔ تو دریا کے کنارے چلتا رہا، کئی دن کی مسافت کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک سیب کا باغ تھا اور اس کے کچھ پودے دریا کے کنارے اور اس کی کچھ ٹہنیاں ان پودوں کی دریا کے اوپر تھیں اور سیبوں سے لدی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا جو میں نے سیب کھایا تھا وہ اسی باغ کا تھا۔ اب سوچنے لگے اس کے مالک کو ملوں تاکہ قیمت پوچھوں ادا کروں۔ دیکھا تو ایک نورانی صورت والا بہت خوبصورت ایک بزرگ تھے، سفید داڑھی والے تھے، چہرے سے نور نکل رہا تھا۔ قریب آیا، اس جوان نے جلدی سے جا کر سلام کیا، السلام علیکم۔ اسلامی رسم و رواج کے مطابق بزرگ نے کہا وعلیکم السلام، اور پوچھا بیٹے میرے باغ میں کیسے آنا ہوا؟ رو کر کہنے لگا بابا تیرے باغ کا سیب کھا بیٹھا ہوں، اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ اس بابے نے کہا، بزرگ نے کہا کہ بیٹا سمجھ گئے نا یہ عام نہیں ہے، یہ کوئی کہا بیٹا قیمت تو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے تعارف تو کرا تو ہے کون، پہلے تعارف تو کرا تو ہے کون۔ تعارف کرایا اس جوان نے، اس نے کہا میں امام حسن کا فرزند ہوں، حضرت امام حسن کی اولاد میں سے سید زادہ ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر امام حسن کی اولاد میں سے ہو تو سیب کی قیمت عام نہیں ہے، ایک پورا سال اسی باغ کی رکھوالی کر، پانی دے، گوڈی کر، کاٹ چاٹ کرتا رہے، سال کے بعد میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ سیب کی قیمت ادا ہوئی ہے کہ نہیں۔ پورا سال خدمت کرتا رہا، سال گزر گیا، وہ جوان تقوی کا ایک پہاڑ تھا، پھر گیا، حضرت صاحب بابا جی میری قیمت ادا ہو گئی سیب کی؟ اس نے کہا نہیں اور خدمت کرو۔ 3 سال تک متواتر خدمت ہوتی رہی۔ جب 3 سال گزرے تو پھر آیا، بابا اب تو 3 سال زندگی کی میں نے گزار دی، ایک سیب کھایا تھا، مجھے ڈر ہے میرا مالک قیامت کے دن پوچھ رہے، اب بتاؤ بابا وہ سیب کی قیمت ادا ہو گئی؟ بابے نے رو کر کہا میرا بیٹا ابھی ایک اور شرط پوری کرو تو سیب کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ اس نے کہا کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا بابے نے میری ایک بیٹی اس سے نکاح کرنا ہوگا، مگر سن لے بیٹی میری کہولیہ پہلے سن لے، تو جوان ہے، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان کی گونگی ہے، ہاتھ پیر سے لولی لنگڑی، اس سے نکاح کرنا ہوگا پھر سیب کی قیمت ادا ہوگی۔ بادل نخواستہ جوان نے کہا مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، اللہ کے ہاں مواخذے کا ڈر تھا۔ نکاح ہو گیا، بزرگ نے کہا یہ باغ اب تیرا ہے اور یہ محل بھی تیرا ہے، اسی محل میں وہ لولی لنگڑی اندھی بہری میری بیٹی رہتی ہے، تیرا چونکہ نکاح ہو گیا ہے تو چل محل میں چل، وہ اکیلی رہتی ہے اس سے جا کر ملاقات کر۔ تو وہ جوان جس نے سیب کھا بیٹھا تھا وہ باغ اس محل میں داخل ہوا تو ایک مسحری پر نئی نویلی حوروں سے زیادہ خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی، آنکھیں دیکھی تو چشم غزالہ تھی، حسن کی پیکر تھی، مہتاب تھی۔ تو حیران ہوا کہ جو مجھے حلیہ بتایا گیا تھا جس کا میرے سے نکاح ہوا یہ وہ تو نہیں، واپس اونی قدموں سے واپس پلٹا، محل سے باہر نکلا تو وہ بزرگ مسکرا رہے تھے، بیٹا پھر جلدی واپس آگا، محل تیرا ہے اور یہ نکاح میں آنے والی لڑکی تیری بیوی ہے۔ اس نے کہا بابا ایک بات بتا دو، جو تو نے بتایا تھا بابا، جو آپ نے بتایا تھا وہ ایسی تو نہیں ہے، جو تو نے بتایا تھا لولی لنگڑی انتی ہے وہ ایسی تو نہیں ہے، تو سالم الوجود ہے، وہ تو حوروں جیسی نئے نویلی دلہن ہے۔ بابا نے مسکرا کر کہا میرا بیٹا جو میں نے کہا وہ بھی حقیقت تھی اور جو تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بھی حقیقت تھی۔ جوان نے کہا کیسے حقیقت ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت بزرگ نے کہا جس کو میں نے اندھی کہا تھا زندگی بھر وہ میری بیٹی ہے، زندگی بھر کسی غیر محرم کو اس نے دیکھا تھا کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک منٹ میرے بیٹے ادھر رکھے، اور وہ جو میں نے کہا تھا بہری ہے، زندگی بھر میری بیٹی نے شریعت کے خلاف ایک حرف اور لفظ نہیں سنا۔ جو میں نے گنگی کہا تھا میری بیٹی زندگی بھر شرع کے خلاف ایک لفظ نہیں بولی، اس لیے میں نے لولی لنگڑی کہا وہ تیری، اب وہی تیری منقوہ تیری بیوی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں بات ختم